موضوع الدرس التخويفات والتنبيهات لقريش لسوء معتقداتهم وأعمالهم. سورة الماعون، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام شيبان النهوي عن جابر الجوفي حدثني رجل عن أبي بردة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما نزلت هذه الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون الله أكبر هذا خير لكم من أن لو أوتي كل رجل منكم مثل جميع الدنيا هو الذي إن صلى لم يرج خير صلاته وإن تركها لم يخف ربه. وفيه جابر الجوفي وهو ضعيف وشيخه مبهم لم يسم اللہ اعلم. اس روایت مبارک میں حضرت ابی بردۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، آپ نے فرمایا اللہ اکبر ھذا خیر لکم، آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لو اوتی کل رجل منکم، اگر تم میں سے ہر کسی کو جتنا دنیا ہے جو چیزیں ہیں ساری مل جاتی، لیکن هو الذی ان صلی لم یرج خیر صلاته وان ترکها لم یخف ربه، لیکن جب نماز پڑھے تو اس کی نماز میں بھلائی نہ ہو اور چھوڑے تو اللہ کا ڈر نہ ہو، تو اس کے بدلے یہ آیت تمہارے لیے خیر ہے. کیوں کہ اللہ نے فرمایا ہم ان صلاتہم ساہون، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فی صلاتہم ساہون. تو نماز سے غفلت تو مسلمان کر ہی نہیں سکتا، نماز سے غفلت تو منافق کرتا ہے جس کا صحیح معنی میں اعتقاد نہیں ہوتا. اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، بڑی تکلیف سے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ تمہارے لیے ساری دنیا مل جائے اس سے بہتر ہے کہ تمہاری ایک نماز صحیح ہو. اس نماز کا کیا فائدہ جس سے خیر کی بھلائی نہ ہو اور چھوڑ دے تو کوئی خوف نہ ہو اس کو. وفی جوفی جو ہے وہ ضعیف ہے، اس کا شیخ جو ہے وہ مبہم ہے، اس کا پتہ ہی نہیں کون ہے. وقال ابن جریر حدثني زكريا ابن عبان المصري قال حدثنا عمرو بن طارق قال حدثنا اكرمة بن ابراهيم قال حدثني عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعيد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم عن الذین هم من صلاتهم ساہون قال هم الذین یؤخرون الصلاة تأخیرا عن وقتها قلت وتأخیر الصلاة عن وقتها يحتمل ترکها بالکلیة ويحتمل صلاتها بعد وقتها شرعا او تأخیر اول الوقت وقضى رواه الحافظ ابو يعلى عن شيبان ابن فروخ عن إكرمة بن إبراهيم به ثم رواه عن ابي الربيع عن جابر بن عاصم عن مصعب النبي موقوفا صحابنا حتى ضاع الوقت وهذا أصح إسنادا وقد ضعف البيهقي رحمه الله تعالى رفعه وصحح وقفه وكذلك الحاكم. اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ الذین هم من صلاتهم ساہون کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے بعد نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا تاخیر الصلاۃ عن وقتها یعنی نماز کو اپنے وقت پہ ادا نہ کرنا. یہ ممکن ہے کہ ترکھا بالکلیت کہ اب جیسے ہمیشہ کے لیے وہ چھوڑ بیٹھے، یا یہ بھی احتمال ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن شرعی وقت گزر جاتا ہے، یا یہ بھی مراد ہے کہ اول وقت میں وہ نمازیں ادا نہیں کرتے ہیں. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت موقوف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے بدلے مرفوع ہونے کے. معنی یہ ہے کہ ضاع الوقت کے وقت ضائع ہو جائے. اب بات سمجھیں کہ نماز جو ہے اس کے اوقات جو ہیں وہ معین ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور یہ اتنی بڑی اہم عبادت ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں اول وقت میں اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، یعنی امام بھی جبریل بنے. تعلیم کے لیے اسی سے محدثین نے اور فقہاء نے باب باندھا ہے کہ تعلیم الاکابر عن الاصاغر. کبھی بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے بھی علم حاصل کرتا ہے. کیوں؟ جبریل کا مقابلہ تو نہیں، حضور کی شان کے مطابق جبریل تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے حضور جبریل کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں تعلیم الاکابر عن الاصاغر، کہ بھئی علم میں بڑا ہے لیکن چھوٹے سے علم حاصل کر رہا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میری عمر سے چھوٹا ہے یا ویسے مرتبے میں چھوٹا ہے. نہیں، علم علم ہے، جہاں سے ملے حاصل کر. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ہر نماز 5 نمازیں اول وقت میں، اول وقت مثلا فجر کی نماز، اس کا اول وقت جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب صبح صادق طلوع ہو جائے، اس سے لے کر وہ چلا جاتا ہے سورج کے نکلنے کے پہلے تک. اول وقت یہ ہے کہ اندھیرے میں پڑھ لیں آپ، غلط سنیں کہ ابھی بھی اندھیرا کھڑا ہے، جیسے یہاں اول وقت میں پڑھتے ہیں. اب یہاں دیکھیں نا جی کہ یوں سمجھیں کہ صبح کی نماز جو ہے تقریباً 5:20 پہ اذان ہو جاتی ہے، اور تقریباً یہ ہے کہ 6:30 نماز کھڑی ہو جاتی ہے، 5:45 تک نماز ختم ہو جاتی ہے، اور سورج نکلتا ہے تقریباً 6:40 پہ. یعنی 40 منٹ وہ لے لیں اور ادھر سے 25 منٹ اور لے لیں، یعنی تقریباً سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ 5 منٹ قبل. یہ اول وقت. اور آخر وقت یہ ہے کہ صبح کی نماز ایسے پڑھیں کہ جب روشنی ہو جائے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھیں لیکن روشنی اچھی خاصی ہو جائے. مثلا
6:40 پہ اشراق ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے. تو اگر آپ نے 6 بجے بھی نماز فجر کی پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے. اسفروا بالفجر فانها اعظم في الاجر، حضور نے فرمایا صبح کی نماز کو روشن کر کے پڑھا کرو تاکہ ثواب زیادہ حاصل. تو یہ اس کا آخر وقت ہے، یعنی 6:40 پہ سورج نکل رہا ہے، آپ نے 6 بجے 6:15 بجے پڑھ لی ہے، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات. ہاں یہ وقت جو ہے منافقوں کا ہے کہ بیٹھے رہیں، اور جب جناب 6:35 ہوئے تو اللہ اکبر کھڑے ہو گئے، 5 منٹ میں نماز رگڑ دی. یہ منافق کی نماز ہے. یہ سورج نکلنا شروع ہو گیا اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ظہر کی نماز، اب ظہر کی نماز جو ہے تو یہاں پر 12 تقریباً 7 پہ اذان ہو جاتی، اور جو عصر کی نماز ہے وہ 3:20 پہ اذان ہوتی ہے. تو اگر ظہر جو ہے کوئی آدمی 3 بجے تک بھی پڑھ لے تو جائز ہے، وہ آخر وقت ہے. اور عصر جو ہے وہ سورج ڈوبنے سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لے، گھنٹہ پہلے پڑھ لے، ٹھیک ہے. لیکن جب سورج پیلا ہو جائے، ڈوبنا کے قریب ہو جائے، اب اٹھ کے اللہ اکبر، تو یہ منافق کی سزا. تو مراد یہ ہے جو نمازوں کے اوقات کو ضائع کرنے والے ہیں. اگر اول وقت میں پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر آخر وقت میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو حدیث رسول اللہ ہے، حضور نے خود آخر وقت میں نماز پڑھی ہے. اور اسی طرح حضور کی صحیح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ابردوا بالظہر فإن شدۃ حر من فیح جہنم او کما قال. آپ نے فرمایا ظہر ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، شدید گرمی میں نہ پڑھو، کیونکہ یہ جو شدت حرارت ہے یہ بھی جہنم کے اثرات میں سے ہوتی ہے. تو کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو مؤخر کر کے آخر وقت میں پڑھا ہے. تو اس لیے بہرحال یعنی یہ بات دماغ میں رکھ لیں، اول وقت میں پڑھے تو جائز ہے، آخر وقت میں پڑھے تو جائز ہے. لیکن اگر وقت ضائع کر دیتا ہے تو وہ ناجائز ہے، اور وہ نماز منافق ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور یاد رکھیں یہاں بہت بڑا اشکال ہے کہ مکے والے تو مشرک تھے، نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، تو پھر ان آیات کا ان سے کیسے تعلق ہو سکتا؟ دیکھیں نا، پہلے جو آپ پڑھ رہے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ ساری قریش کے لیے. اور باقاعدہ علماء نے صحابہ نے بتلایا کہ یہ ابی جہل کے بارے میں ہے، ابی سفیان کے بارے میں ہے، ولید بن المغیرہ کے بارے میں ہے. لیکن فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، نہ اول وقت میں نہ آخر وقت میں. وہ تو کبھی آئے تو 2 رکعت پڑھ لی، ان کے نزدیک تو کوئی نماز تو بھئی ویل للمصلین. اس لیے بعض مفسرین اس طرف چلے گئے ہیں کہ آدھی صورت جو ہے وہ مکی ہے اور آدھی صورت مدنی ہے، کیونکہ نماز کے اوقات اور شرائط اور ارکان اور جماعت اور جمعہ یہ تو سارا مدینہ شریف جا کے ہوا ہے، ہجرت کے بعد ہوا. تو اس لیے انہوں نے اس کا حل جو ہے وہ یہ نکالا ہے کہ آدھی صورت مبارک جو ہے وہ مکی ہے اور آدھی صورت مبارک جو ہے وہ مدنی ہے. اور بعض علماء نے فرمایا دوسرا جواب دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان آیات کا تعلق منافقین سے ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے حضور کی نبوت کی تصدیق ہے کہ اللہ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ یہاں تو آپ کو مشرکین سے واسطہ پڑا ہے نا، وہاں آپ کو منافقین سے بھی واسطہ پڑنا ہے. یہ چلو کھلے دشمن تو ہیں، وہ تو کھلے دشمن بھی نہیں ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حضور پاک کی خدمت میں بھی آتے ہیں اور اسلام کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو لہذا انہوں نے کہا کہ سورت مکی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مکی صورتوں میں بھی نماز کا حکم آ گیا، حالانکہ نماز کی تنفیذ نہیں ہوئی تھی، لیکن نماز فرض تو ہو گئی تھی نا لیلۃ المعراج میں. اور معراج جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہے،
تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق جو ہے منافقین کے ساتھ ہے، اور منافقین کا دور جو ہے وہ مدینہ منورہ میں شروع ہوا ہے۔ وہاں پھر منافقین تھے، یہودیوں میں سے تھے، اور بظاہر اسلام لے آتے تھے، اور جب علیحدہ ہوتے تھے تو کہتے کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اسلام تھوڑا لے آئے، ہم تو بالکل کما اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب مومنوں کو ملتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی ہم ہی مومن ہیں بھائی، آپ کے بھائی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے کافروں کے پاس جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم دھوکہ کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم منافق ہیں، ان کے ساتھ نمازیں پڑھیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو یہ تو ہم استہزاء کر رہے ہیں کہ بھی ان کو اگر پتہ ہوتا تو یہ تو ہمارے ساتھ ایسے ہی چلتے ہیں جیسے مسلمانوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو لہذا وہ اسی لیے اللہ نے فرمایا خادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ لیکن جو لوگ ایمان میں کھڑے ہوتے ہیں نا جی، اچھا بعض لوگ دیکھیں کفر میں بھی کھڑے ہیں۔ ایک دفعہ ایک قاصد آیا، بادشاہ روم نے بھیجا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، امیر المومنین تھے آپ، تو قیصر روم کے ملک سے ایک قاصد، جب وہ آیا مدینہ منورہ میں تو اس نے پوچھا کہ بھی میں نے حضرت عمر سے ملنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کا گھر کہاں ہے؟ وہ جب لے آئے تو 2 کچے کوٹھے بنے ہوئے ہیں، یہ امیر المومنین کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہی ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ امیر المومنین اور جس نے 22 لاکھ مربع میل فتح کر لیا ہے، یہ اس کا گھر ہے؟ پتہ کیا، انہوں نے کہا جی گھر نہیں ہے۔ اس نے پوچھا بھی مجھے تو بہت ضروری ملنا ہے، تو پھر کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی مسجد میں ہوں گے۔ وہ مسجد آیا، مسجد میں آ کے معلوم کیا تو انہوں نے کہا حضرت عمر مسجد میں بھی نہیں۔ اس نے پھر کسی اور آدمی سے پوچھا بھئی مجھے حضرت عمر سے ضروری ملنا ہے اور جلدی ملنا ہے اور واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا انہو ذہب الی خارج المدینہ، مدینہ منورہ یعنی شہر سے باہر فلاں طرف تشریف لے گئے۔ اس نے ایک آدمی ساتھ لیا اور چل پڑا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر ایک کھجور کے درخت کے سائے میں سوئے ہوئے ہیں، آدھی دھوپ ہے اور آدھا سایہ ہے، اور اپنی جوتی جو ہے وہ سرانے کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہاذا امیر، یہ امیر المومنین ہے، یہ خلیفۃ رسول اللہ حضرت۔ انہوں نے کہا ہاں یہی ہے۔ وہ جو حیران ہوا نا تو اس نے بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ تو اس قاصد نے 3 لفظ کہے جو تاریخ میں ہمیشہ علماء نے لکھا ہے کہ یکتب بماء الذہب، ان کو سونے کے پانی سے لکھا جاتا۔ اس نے کہا عدلتا، امنتا ونمتا۔ اس قاصد نے 3 لفظ کہے۔ اس نے کہا کہ عدلتا، امنتا، نمتا۔ اس نے کہا امیر المومنین چونکہ آپ نے عدل کیا ہے اس لیے امن قائم ہو گیا، آپ کو کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پارا ہی نہیں، اس لیے آپ سو رہے ہیں آرام سے۔ ہمارے یہاں چونکہ عدل نہیں ہے تو پھر جان بچانے کے لیے پہرے لگانے پڑتے ہیں۔ جس معاشرے میں عدل ہوگا اس کو پہرے کی کیا ضرورت ہے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں آپ کے ملک میں اگر کوئی ایم این اے ہے یا وزیر ہے یا مشیر ہے یا کیا ہے،
اگر صحیح معنی میں وہ عوام کا، مخلوق کا، علاقے کا خادم ہے، وہ پھرتا ہے آرام سے، کوئی گارڈ نہیں، کوئی پہرا نہیں، کچھ نہیں. مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت میں بیٹھتے ہیں، اور جن کے اندر خوف ہے ان کے لیے پہرے ہی پہرے ہیں، اور حفاظتیں ہی حفاظتیں ہیں، اور سیکورٹی ہے، اور سڑکیں بند کر دو، اور اس سڑک سے بھی کسی غریب کو نہ گزرنے دو. تو اس نے کہا کہ یا عمر عدلتا فامنتا ونمتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آنکھ کھولی، دیکھا اس کی طرف تو وہ کہتا ہے اتنا روب تھا، اتنا جلال تھا عمر کی آنکھ میں کہ میں کانپنے لگ گیا. حالانکہ میں تو شہنشاہ روم کا قاصد تھا، میں نے تو بڑے بڑے بادشاہ دیکھے تھے، لیکن حضرت عمر کا جلال اتنا تھا کہ میں لرزنے لگ گیا. اور میں نے کہا یا عمر واللہ ان دینکم لحق ونبیکم لحق لو ما کنت رسولا لاسلم. انہوں نے کہا عمر میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا دین سچ ہے، تمہارا نبی سچا ہے. اگر میں سفیر بن کے نہ آتا، قاصد بن کے نہ آتا تو میں اسلام پڑھ لے آتا، لیکن چونکہ میں قاصد ہوں، میں تو ایک پیغام بر بن کے آیا ہوں نا. تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے. اس نے پیغام دیا، اس نے جواب دیا، وہ چلا گیا. اس نے شہنشاہ روم کو پیغام پہنچایا اور فوراً واپس آیا اور آ کے اسلام لے آیا. انہوں نے کہا اب میں اسلام کے لیے آیا ہوں، اس وقت تو میں قاصد بن کے آیا تھا. تو ہمیشہ اس لیے یاد رکھیں کہ جو لوگ عدل کرتے ہیں، جو لوگ انصاف کرتے ہیں، ان سے دنیا جو ہے وہ محبت کرتی ہے. اسی لیے تاریخ میں موجود ہے کہ ہارون الرشید جو بادشاہ گزرے ہیں، جن کی بی بی زبیدہ گزری ہیں رحمت اللہ علیہا، یہ جو نہر آتی ہے نا عین زبیدہ، یہ بی بی صاحبہ نے بنائی. اور یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں سے، یہ تو بغداد سے چلی تھی، سارے علاقے کو پانی پہنچاتی تھی. ہمارے پاس اس کا بقایا ہے، آخری ٹکڑا ہے گویا کہ. اس کی تو بہت بڑی تاریخ ہے عین زبیدہ کی، باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں علماء نے. تو بہرحال وہ ایک دن صبح نماز کے بعد اپنی عادت کے مطابق چہل قدمی کے لیے محل کی چھت پہ چلی گئی. چونکہ بادشاہ دادی تھی، اب سڑکوں پہ تو نہیں جا سکتی تھی، تو وہ چھت پہ چل لیتے تھے، اپنی ورزش ہو جائے. اس نے دیکھا کہ بغداد میں تو کوئی انقلاب آ گیا ہے، کوئی بھونچال آ گیا ہے، لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، سارے بغداد سے نکل رہے ہیں، باہر بھاگ رہے ہیں. تو حالانکہ ہارون الرشید کے سونے کا وقت تھا اور اس نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میری نیند میں مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، لیکن بیوی تھی زبیدہ گھبرا گئی. آگے جلدی سے اس نے ہارون الرشید کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور اندر گئی. ہارون اٹھ بیٹھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے، ملک میں انقلاب آ گیا اور تم سو رہے ہو. کہ کیا انقلاب آ گیا؟ انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ چھت پہ کھڑے ہو کے تو دیکھو، سارے عراق کے لوگ بھاگ رہے ہیں، بغداد سے نکل رہے ہیں. تو ہارون الرشید ہنس پڑا. انہوں نے کہا بی بی کوئی انقلاب نہیں آیا، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آج آ رہے ہیں، یہ لوگ ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں. تو بیوی نے کہا اچھا، پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کا بادشاہ بھی وہی ہے، تم نہیں ہو. میں کہا کیا مطلب؟ تمہارے استقبال کے لیے تو پولیس والے لے آتے ہیں نا لوگوں کو. استقبال تو وہ ہوتا ہے نا جو دل سے لوگ آئے، لوگ اپنے دلوں سے خود بھاگیں، خود آئیں، خود دوڑیں، خود پہنچیں، تو پھر بادشاہ تو وہ ہوا، تم تو نہ ہوئے نا. تو ہارون الرشید بھی بہت بڑا آدمی تھا. اس نے کہا ہاں میں اعتراف کرتا ہوں، حقیقتاً وہ بادشاہ ہے، ہم بادشاہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے قرآن و سنت کے علم کا وارث بنایا ہے. جو لوگ اپنے علم کے مقام میں مجتہد فی المذہب کے مقام پہ پہنچے ہیں، تو اگر وہ بادشاہ نہیں ہے تو پھر اور کون بادشاہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو عدل ہے، جو انصاف ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے. تم گھر میں عدل کرو، بیٹے ہیں عدل کرو، بیویاں دو ہیں عدل کرو، بیٹیاں ہیں عدل کرو، کھانے میں، کپڑے میں، لباس میں، پہنانے میں، دینے میں.
سارا امن ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں۔ یعنی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں نجد کے علاقے کے لوگ تھے، میرے گھر میں آ کے ٹھہرتے تھے کبھی کبھی رمضان المبارک میں۔ بہت پرانی بات ہے، اس وقت رسفلہ میں ہمارا گھر تھا، اب تو محلے ہی بدل گئے اور علاقے ہی بدل گئے، اور تاریخ میں مکے کے 12 محلے تھے، یہ باقی تو سب بعد میں بنے ہیں نا، جو تاریخی محلے ہیں جن کا نام ہے کتابوں میں، جو حضور پاک کے زمانے میں بھی تھے، تو وہ 12 محلے تھے، اور یہ مسئلہ ان پرانے محلوں میں ہے۔ تو بہرحال ہم وہیں رہتے تھے، تو وہ ملنے والے تھے، وہ رمضان شریف میں عشر الاواخر آخری 10 دن گزارنے کے لیے آتے تھے مکہ میں، تو کہتے ہیں بھی میرے لیے بھائی ایک کمرہ ہر حال میں تم نے رکھنا ہے، ٹھیک۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، دونوں بیویاں ایک ہی کمرے میں رہتی تھی، ایک ہی جیسا لباس پہنتی تھی، ایک ہی جیسے کپڑے پہنتی تھی، ایک ہی جیسا برقع، ایک جیسے کپڑے، ہر چیز جوتی تک ایک جیسی۔ اچھا، دونوں کے خدا کی شان ہے بچے تھے۔ تو میں نے ایک دن چائے پی رہے تھے، انہوں نے کہا یار تمہاری 2 بیویاں ہیں، ہمارے یہاں مصیبت ہے، عذاب ہے، دوسری بیوی، یہ تمہاری بیویاں لڑتی نہیں ہیں؟ اور میں نے کہا مکی صاحب آپ مانیں گے میری بات کہ اس بیوی کے جو بچے ہیں وہ دوسری پالتی ہے، اس کے جو بچے ہیں وہ یہ پالتی ہے، وہ اپنی ماں کو ماں ہی نہیں سمجھتے، وہ دوسری کو ماں سمجھتے ہیں، اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں۔ اتنا اتفاق ہے، اتنا اتحاد ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ جو ہے وہ عدل ہے، کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بیویوں میں عدل کرو، انصاف کرو، نفقے میں بھی، لباس میں بھی، وقت میں بھی۔ انہوں نے کہا الحمدللہ میری جب سے شادی ہوئی ہے میں نے کبھی یہ خطا بھی نہیں کی کہ ایک بیوی کے پاس 2 گھنٹے بیٹھوں تو دوسری کے پاس 2 گھنٹے نہ بیٹھوں۔ میں نے یہ بھی احتیاط کیا گھڑی دیکھ کر، اور کپڑا جب بھی لیا ایک ہی تھان سے کٹوایا، جوتا جب بھی لیا ہے ایک ہی کمپنی کا لیا ہے، ہر عید پہ، رمضان پہ، عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ پیسے دیے ہیں ان کو، دونوں کو برابر دیے ہیں سامنے بٹھا کے، تو یہ 10,000 تمہارا، یہ 10,000 تمہارا۔ ہر بیوی کا میں نے مہینے کا خرچہ بنایا ہوا ہے، یعنی وہ جو خرچہ وہ تو میں کرتا ہوں نا، اس کے علاوہ بھی ہر بیوی کو 2,000 ریال میں دیتا ہوں، یہ تمہارا جیب خرچ ہے، 2,000 اس کو دو، تمہاری مرضی جو کچھ کرو، میں نہیں پوچھوں گا۔ باقی گھر کا کرایہ ہے، بجلی ہے، بل ہے، کھانا پینا ہے، وہ تو ساری میری ذمہ داری ہے، وہ تو میں دیتا ہوں۔ تو لہذا جب عدل ہے تو کوئی لڑائی نہیں۔ ہمارے ہاں تو دوسری بیوی آتی اس لیے ہے کہ پہلی کو طلاق دلوائے، جب وہ یہ نیت کر کے آتی ہے تو گھر میں امن کیسے ہوگا؟ وہ تو پھر یہی سمجھے نا کہ جہنم میں آ گیا زندگی میں، اس کے گھر میں جائے تو اس کے گلے سنے، اس کے گھر میں جائے تو اس کے گلے سنے، وہاں بھی غیبت ہو رہی ہے، وہاں بھی غیبت ہو رہی ہے، وہاں بھی دھوکہ ہو رہا ہے، وہاں بھی دھوکہ ہو رہا ہے، اور وہ مجبور ہے بیچارہ کدھر جائے، یعنی عذاب الہی بن گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس نے 3 لفظ کہے تھے جو آج تک تاریخ میں ہیں کہ یا امیر المؤمنین عمر عدلتا امنتا ونمتا، تم نے عدل کیا تو آج مزے سے سو بھی تو رہے ہو نا، مٹی پہ سو رہا ہے، جوتا سرانے رکھا ہوا ہے، اور روب ایسا ہے کہ بادشاہ کانپ رہے ہیں، سامنے کھڑے ہوئے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں۔ وقوله تبارک و تعالی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ إِذَا أَحْسَنُوا عِبَادَةَ رَبِّهِمْ وَلَا أَحْسَنُوا إِلَىٰ خَلْقِهِ حَتَّىٰ وَلَا بِعِيَارَةٍ وَيَنْتَفَعُوا بِهِ وَيُسْتَعَانُ بِهِ مَا بَقَىٰ عَيْنِهِ وَرُجُوعِهِ إِلَيْهِمْ۔ تو مفسر فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی عبادت بھی ٹھیک نہ کی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک نہ کیا، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو عادتاً ہر آدمی ایک دوسرے کو دیتا ہے، نمک مانگ لیا، آگ مانگ لی، پانی مانگ لیا، کسی نے برتن مانگ لیا، کسی نے دیگچی مانگ لی، کسی نے کپڑا سلائی کرنے کے لیے سوئی دھاگا، یہ معمولی چیز ہے، ہر آدمی ایک دوسرے، لیکن یہ اس میں بھی نعوذ باللہ بخل کرتے ہیں۔ فَهَؤُلَاءِ لِمَنِ الزَّكَاةِ وَأَنْوَاعِ الْقُرْبَاتِ أَوْلَىٰ وَأَوْلَىٰ، تو جو لوگ ایک سوئی کا دھاگا دینے کے لیے تیار نہیں، وہ زکوٰۃ یا صدقات کہاں سے ادا کریں گے؟
وقد قال ابن ابی نجیح مجاہد قال علی الماعون الزکات، وہ فرماتے ہیں معون کا معنی زکات ہے. وقد رواه صدی نبی صالح علی وقد روى ابن غیر وجه عن ابن عمر به يقول محمد بن الحنفیہ وسعید بن جبیر واکرامۃ ومجاہد وعطاء وعطیۃ الاوفی والزہری والحسن وقتادہ والضحاک بن زید. قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی ان صلى رعا وان فاتت لم يأس عليها ويمنع زکاة ماله وفي لفظ صدقۃ ماله. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اگر نماز چھوٹ جائے تو ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اور اپنے مال سے صدقہ بھی نہیں دیتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. وقال ذلهم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها. انہوں نے فرمایا اس سے مراد منافق ہیں، چونکہ نماز تو ظاہر پڑھنی ہے، جماعت میں پڑھنی ہے، اس لیے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور زکوٰۃ چونکہ خفیہ طور پہ دینی ہے، زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے. وقال شعبۃ حکم یحییٰ بن خطاب ان ابا العبیدین سأل عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن الماعون فقال هو ما يتعاوره الناس بینہم من الفاس والغدر. وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ماعون کس کو کہتی ہیں. انہوں نے کہا وہ چیزیں جو عام طور پہ بندے ایک دوسرے کو دیتی ہیں، کہ جیسے دیگچی ہے یا کاٹنے کے لیے کلہاڑی ہے وہ دیتے ہیں، یہ تو عام چیزیں ہیں نا بھائی، میں نے لکڑی کاٹ دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وقال المسعودی عن سلمة بن قويل بن العبيدين انه سأل ابن مسعود الماعون فقال هو ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس والغدر والدلو واشباه ذلك. انہوں نے کہا یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لکڑی کاٹنے کے لیے کلہاڑا ہے یا دیگچی ہے یا ڈول ہے پانی نکالنے کے لیے دلو ہے، یہ تو عام چیزیں ہیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں دیتے. تو جو یہ نہیں دے گا وہ خدا کی زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا ابو الاحوص بن اسحاق بن العبيدين وسعد بن اياد بن عبد الله قال كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث ان الماعون الدلو والفاس والغدر لا يستغنى عنهن. وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ آپس میں ذکر کر رہے تھے کہ ماعون سے کیا مراد ہے، تو سب نے یہی کہا اس سے مراد ہے وہ عام چیزیں جس کے بغیر آدمی کا گزارا نہیں ہوتا اور ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں. وحدثنا خلاد بن مسلم قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا شعبة بن ابي اسحاق قال سمعت سعد بن اياد يحدث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عبد الله أنه سئل عن الماعون فقال ما يتعاوره الناس بينهم الفاس والدلو وشبهه. وقال ابن حدثنا ولي الفلاس قال أبو داود الطيالسي قال أبو عواد العاصم بن حدثنا أبي وائل أن عبد الله قال كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم نقول الماعون منع الدلو وأشباه ذلك، یہ دول وغیرہ رسی شسی یہ چیزیں ہیں. وقد رواه ابو داود والنسائي عن قتيبة بن ابي عاصم بسنده نحوه ولفظ النسائي عبد الله قال كل معروف صدقة، ہر اچھی بات جو ہے صدقہ ہوتی ہے. وقلنا نرد الماعون رسول عارية الدلو والقدر. حضور کے زمانے میں ہم ماعون کا معنی یہی سمجھتے تھے کہ ایک دوسرے کو دیگچی دے دینا، ڈول دے دینا، رسی دے دینا، پانی دے دینا. وقال ابن رياض بن ابي قال حدثنا عفان قال حدثنا مالك سلمة عن عاصم عن ذر بن عبد الله قال الماعون العواری جو ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے عاریتن القدر والمیزان والدلو. وقال ابن ابی رجیح مجاہد باز یمنعون الماعون یعنی متاع البیت، گھر کی چیزیں. وقد قال مجاہد و ابراہیم النخعی و سید ابو مالک و غیر واحد انها العاریۃ للامتعۃ، یہ چھوٹے موٹا سامان. وقال ليس يسلمون جان باز يمنعون الماعون قال لم يجي اهلها بعد، ابھی وہ لوگ نہیں آئے. وقال له في الماعون قال اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال يمنعون الزكاة. بعد نے فرمایا کہ ماعون سے مراد زکات ہے.
ومنهم من قال يمنعون الطاعة، فرما برداری نہیں کرتے، ومنهم من قال يمنعون العاریة، جو چیزیں ایک دوسرے کو عاریت دی جاتی ہیں یہ وہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ رواہ ابن جریر ثم روی حق البیان بن نویت اللہ نبی سلیمان نبی ساکنات علی الباؤن منع الناس الفاظ والقدر والدل وقال اکرم ادراس الباؤن زکاة المال وادناها المنخل والدل والابرہ۔ حضرت اکرمہ فرماتی ہے کہ معون کی یعنی جو اصل ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور جو نیچے کا درجہ ہے وہ کسی آدمی کو آٹا چھاننے کے لیے چھاننی دینا، کو ڈول دے دینا، کپڑا سینے کے لیے سوئی دے دینا، اس سے بھی جو انکار کرے یہ بھی ادنا درجہ ہے۔ رواہ نبی حاتم حاضر نکال حسن فإنه يشمل الأقوال كلها ودرجة كلها إلى شيء واحد وترك المعاونة بمال أو منفعة، مانا یہ ہے کسی کو اپنے مال سے بھی فائدہ نہیں پہنچاتے، اپنی مدد سے بھی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ ولہذا قال محمد بن کعب یمنعون المعون قال المعروف، یعنی ہر بہتر چیز، ولہذا جاء بالحدیث کل معروف صدقہ، ہر بہتر بات جو ہے وہ صدقہ ہے، تمہیں ثواب ملے گا۔ کسی کو راستہ دکھا دیا، اچھی بات کہہ دی، نصیحت کا، یہ سب صدقہ ہے۔ قال ابن نبی حاتم ادنا ابو سعید الاشج قالت وكيع بن نبی دیو بن زہیر بن معون قال بلسان قریش المال یا حدیث غریب عجیب فی ذاتی، وہ کہتے ہیں معون سے معنی یہ ہے کہ مال۔ فقال حدثنا ابی وابو زرع قال حدثنا قیس بن حفص الدارمی حدثنا درهم بن دہیم العجلی قال حدثنا عائد بن ربیعۃ النمیری قال حدثني قرة بن داموس النمیری انهم وفدوا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا یا رسول اللہ بات احد الینا قال لا تمنعوا الماعون، وہ وفد کی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے اور نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا نصیحت فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ معون نہ روکا کرو۔ قالوا یا رسول اللہ والماعون، معون کیا ہوتا ہے؟ قال فی الحجر وفی الحدیدۃ وہی وفی الماء۔ قالوا ای الحدیدہ قال قدورکم النحاس وحدید الفاس الذی تمتحنون به۔ آپ نے فرمایا کہ معون جو ہے وہ پتھر میں بھی ہوتا ہے، لوہے میں بھی ہوتا ہے، پانی میں بھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سمجھ نہیں آئی لوہے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری وہ جو دیگچیاں ہوتی ہیں لوہے کی پیتل کی بنی ہوئی، اور حدید سے لوہے سے مراد ہے جو تمہاری ہتھوڑی ہوتی ہے کسی چیز کو لکڑی کو کاٹنے کے لیے۔ قالوا مل حجر، حجر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قدورکم الحجارۃ، اور بعد دیگچیاں جو ہے وہ مٹی اور پتھر کی بنی ہوتی ہیں۔ لیکن غریب جدا مفہوم منکر وفی اسناد من لا يعرف اللہ اعلم وقد ذکر ابن الاسیر فی الصحابہ ترجمۃ علی النمیری وقال رواه ابن بسعید الى عامر ابن ربیعہ بن قیس النمیری علی ابن فلان النمیری سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اذا لقیہ جاء بالسلام، جب ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں، ایک دوسرے کے لیے اللہ سے سلامتی طلب کریں۔ اور فرماتے ہیں دعا علیہ ما هو خیر منہ لا یمنع الماعون، اور سلام بھی ایک دوسرے کو بہتری، اور نے کہا السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ، سے بہتر جواب دیں۔ اگر اس نے رحمت اللہ کہا تھا تو آپ بڑھا دیں رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانے ملماؤن قال الحجر والحدید واشباہ ذلک، یعنی دیگچی ہے، فاس ہے، کلہاڑی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو گھر میں عام طور پہ ہمسائے ایک دوسرے سے لیتے ہیں، مانگتے ہیں، ان کو کبھی نہ روکے۔ واللہ اعلم۔ تفسیر صورت وللہ الحمد والمنہ، اور زندگی انشاءاللہ تو اس کے بعد سورۃ الکوثر ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ اب سبق انشاءاللہ جمعہ کے دن نہیں ہوگا شام کو، ہفتے کے دن شام کو ہوگا انشاءاللہ۔ یہ مجھ سے تو پڑھا بھی نہیں جاتا، آپ نے کیا لکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش، بعد کے معراج، مجھے تو نہیں پتا کیا ہے۔
لکھنا بھی نہیں آتا ہے اور سوال بھی اتنے مشکل ہوتے ہیں جو آدمی کے سمجھ سے بھی باہر ہے، لفظ بھی نہیں پڑھے جاتے، جواب کیا دے گا آدمی؟ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 3 سال گزر گئے، ایک بیٹی بھی ہے، اس عورت کے پاس کئی رشتے آئے ہیں لیکن دوسری جگہ وہ رشتہ کرنا نہیں چاہتی، وہ کہتی ہے میں پہلے خامن سے رشتہ کروں گی، تو ٹھیک ہے رجوع کر لیں، دوبارہ نکاح کر دو۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنے نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، ایسے مسائل جو ہیں نا، یا تو آپ دوسرے ملک میں ہیں تو اپنے علاقے کے مفتی سے پوچھیں، اور اگر آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو یہاں الحمدللہ ہر شہر میں دارالافتاء ہے، باقاعدہ ہر شہر میں مفتی ہے، دارالافتاء ہے، باقاعدہ فتویٰ ہوتا ہے، لکھ کے ان کو پیش کریں، چونکہ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی جب تک خود موجود نہ ہو اور خود مفتی کے سامنے بیٹھ کے نہ کہے کہ واقعہ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس نے واقعہ لکھ دیا، 3 سال گزر گئے، اب مجھے کیا پتا 1 طلاق ہے، 2 طلاق ہے، 3 طلاق، مجھے کیا پتا ہے؟ تو اگر 3 طلاق ہے وہ تو نکاح سے بھی واپس نہیں ہو سکتی جب تک حلالہ نہ ہو۔ اس لیے یہ مسائل ہمیشہ مقامی علماء سے پوچھنے چاہیے۔ نیاز حسین کے نام سے جو کھانا پکتا ہے اس کا کھانا ناجائز ہے، خالص اللہ کے لیے نظر ہو، اور دعا یہ ہو کہ اللہ اس کا ثواب حضرت حسین کو دے، پھر حسین کی نیاز ساتھ ملانے کا کیا مانا؟ ایک آدمی نے اتنا صرف کہہ دیا کہ ماشاء اللہ ہو وشئتا، حضور پاک کے سامنے اس نے اتنا کہہ دیا کہ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ حضور اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، کیونکہ لفظ وا جو ہے یہ جمع کا فائدہ دیتی ہے۔ ماشاء اللہ وشئتا، تو مجھے گویا تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا، یہ شرک ہے۔ اگر کہو ماشاء اللہ ثم شئتا تو جائز ہے، یعنی اتنے لفظ سے اگر شرک کی بو آ رہی ہے، حالانکہ وہ کہنے والا بھی تو صحابی ہوگا نا جو حضور کے سامنے کھڑا ہے، تو وہاں آپ یہ کریں کہ جی خیرات برائے خدا اور نیاز برائے حسین، تو صاف ظاہر ہے نعوذ باللہ کہ آپ نے ناجائز کر دیا، وما اہل بہ لغیر اللہ میں آ گیا۔ یہ اسی لیے اپنے حلال کو حرام اور مشکوک بنا دیتے ہیں۔ بھئی تم خیرات کرو، صدقات کرو، سارا سال کرو، ہر دن کرو، صبح و شام کرو، اور دل میں نیت رکھو کہ یا اللہ اس کا ثواب حضرت حسین کو ملے، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، کون منع کرتا ہے؟ اپنے والدین کے لیے روزانہ خیرات کرو، ہر مہینے میں خیر۔ یہ کیا ہے کہ جب محرم آ گیا تو اب تمہیں والد یاد آ گیا، اب قبر پہ جا کے دال پھینک کے آ جائیں گے کہ ابا جی کو دال کا تقاضا ہوگا، دال کھا لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جیسی یہ تو میرے ایک رواج ہے نا، اس کا تعلق یعنی تمہاری کوئی والد کی اطاعت سے نہیں ہے، رواج ہے کہ محرم میں لوگ جاتے ہیں، قبروں کو تازہ کرتے ہیں، مٹی شٹی ٹھیک کرتے ہیں، اور وہاں کھڑے کھڑے کچھ تقسیم بھی کر دیتے ہیں، کچھ خیرات بھی کرتے ہیں، رواج ہے۔ 10 محرم کے دن جو ہے سبینے لگاتے ہیں، سارا سال کیوں نہیں لگاتے ہو؟ سارا سال لگاؤ، کس نے منع کیا؟ 10 دن کے لیے سبینے لگے گی، اور دودھ کی بھی اور پانی کی بھی اور شربت کی بھی، اور تأثر یہ دیا جائے گا کہ حسین کے بچے تو پیاسے مر گئے، ہم شربتیں پی رہے ہیں۔ انا للہ و انا، یہ محبت ہے، عقیدت ہے یا دشمنی ہے؟
بھئی جس دن حضرت حسین پہ مشقت گزری، آپ پر پیاس کا حملہ ہوا، شہید ہوئے بچے، آپ روزہ رکھیں، آپ ذکر اللہ کا کریں، آپ وہ دن رو رو کے گزاریں حضرت کی یاد میں۔ یہ تو نہیں نا کہ باہر سڑکوں پہ نکل آئیں اور زنجیریں ماریں اور لوگوں کو تماشے دکھائیں، یہ عجیب بات ہے۔ اور روزے بھی نکلی، دلدل بھی نکلی، تیر بھی نکلی، اور ہر چیز نکلی۔ کیا ہے جی، حضرت حسین کا گھوڑا آ گیا، جن کو سارا دن ٹانگے پہ تھا، شام کو حضرت حسین کا گھوڑا بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ، یہ پتہ نہیں مذہب ہے ڈرامہ ہے کوئی۔ بارہ ربیع الاول کو ہر گھر میں کھانا تیار کیا جاتا ہے، بالکل ناجائز ہے، بالکل بدعت ہے اور خالص بدعت ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کا کھانا پکانا سنت ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بی بی فاطمہ، حسن حسین وہ نہ پکاتے؟ تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ؟ خدا کا خوف کرو بھائی، لاکھوں صحابی ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ، کوئی ایک صحابی تو 12 ربیع الاول کو کھجوریں لے آتا بھی تقسیم کروں، کیونکہ آج 12 ربیع الاول ہے۔ چلو ان کے بعد حلوے کے پیسے نہیں تھے، کھجوریں تو تھی نا، وہی تقسیم کر دیتے۔ یہ ساری بدعات ہیں اور رواج ہیں، اور ہمارے پاس مشکل کیا ہے، ہمارے پاس اکثر چیزیں جو ہیں وہ ہندو سے آئی ہیں، یا اکثر بدعات جو ہیں وہ شیعہ سے آئی ہیں۔ ہمیں ان دو نے اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اب ہمارے گھروں کے اندر اسلام نہیں رہا۔ شادی پہ جائیں، ہر وہ رسم ہوگی جو ہندو کرتے، وہ سرخ گانے باندھیں گے، لوہے کا بیت پکڑائیں گے شوہر کو، اور جو سیج بنائی جائے گی یا وہ بیوی کے لیے اس کے نیچے گھوڑے کی لگام رکھیں گے تاکہ خامند کو لگام دے کے رکھے وہ ہمیشہ، اور پھر اس کو جناب اتنا بڑا کلہا پہنا کے گھوڑے پہ بٹھا کے لائیں گے، جو کبھی گدھا پہ سوار نہیں ہوا بیچارہ وہ کانپ رہا ہوتا ہے اوپر، وہ شادی رات آنے سے آدھا تو ویسے مر جاتا ہے بیچارہ، گھوڑے پہ حضرت آ رہے ہیں ڈاکہ مارنے، لوگوں کی لڑکی اٹھانے کے لیے۔ یہ پتہ ہے کیا ہے کہ پہلے زمانے میں ڈاکو جو تھے نا وہ جاتے تھے گھوڑوں پہ اور مسلح ہو کر لوگوں کی خوبصورت لڑکیاں اٹھا کے چلے جاتے تھے۔ ہم نے آج بھی وہی تاثر دیا ہوا ہے کہ اس کی لڑکی اٹھانی ہے تو گھوڑے پہ آئے گا، اور وہ ڈاکو جا کے ان کے پاؤں کے اندر زنجیریں ڈالتے تھے، ان کے گلے کے اندر زنجیریں ڈالتے تھے، ان کے ہاتھوں کے اندر زنجیریں ڈالتے تھے کہ لڑکیاں بھاگ نہ جائیں۔ ہم نے صرف ان زنجیروں کو سونے چاندی کا بنا دیا ہے، بات وہی ہے۔ انہوں نے پاؤں میں بیڑی ڈالی، ہم نے پازیب ڈال دی، انہوں نے ہتھکڑی ڈالی، ہم نے چوڑیاں یا کنگن ڈال دیا، انہوں نے گلے کے اندر جو ہے اغلال ڈالے، ہم نے نکلس ڈال دیا، بات وہی ہے، صرف اس کا رنگ بدل گیا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان سے اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، یقین سے مجھے بتاؤ کہ جو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں یا یہاں بھی ہوتی ہیں، یہاں کوئی سارے فرشتے تو نہیں رہتے ہیں، یہاں بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا، ایمان سے کہیں کہ وہ دولہا دلہن کو فجر کی نماز نصیب ہوتی ہے تو لعنت ہے ایسی شادی پہ جیسے فرض نماز چلی گئی۔ اور کتنے لوگوں کی چلی گئی، ساری رات جو شادی میں کھڑے ہیں، این اذان کے وقت میں بارات نکلے گی، پھر وہ اپنے گھر پہنچیں گے، کب نماز پڑھیں گے؟ یہ کون سی شادی ہے مجھے بتائیں؟ اور کتنا بدبخت ہے وہ دلہن جس کے آنے کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی نماز قضا ہو گئی۔ اچھا کوئی بہت زیادہ نماز پڑھنے والی بھی ہو اور ہاتھ میں ناخن پالش لگا ہوا ہے تو وضو کیسے کرے گی؟ غسل کیسے کرے گی؟ آج کل تو واٹر پروف میک اپ آتا ہے، یعنی تاکہ آنسو بہیں یا پانی آئے تو خراب نہ ہو، تو اس کے اندر تو پانی جاتا ہی نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟
کوئی نہیں، وہ شادی ہو جائے جی، ذرا فوٹو سیشن اچھا ہو جائے ٹھیک ٹھاک، اور وہ بھی پروفیشنل فوٹوگرافر کو بلاتے ہیں جو مووی بنانا جانتا ہو، کیونکہ کل دوستوں کو بھی تو دکھانی ہے نا، دیکھو جناب میری بیوی کیسے لگ رہی ہے۔ لعنت ہے ایسے دیوس اور بغیرت پر جو اپنی بیوی لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے دیوس پہ لعنت بھیجی اور فرمایا اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ بیوی تیری ہے، دوستوں کو دکھا رہا۔ ہر بڑے آدمی کے گھر میں آپ جا کے دیکھ لیں، ڈرائنگ روم میں اور ان کے بیڈ روم میں، یہ بیڈ روم نہیں بیڈ روم ہے اصل میں، اس میں تصویر لگی ہوئی ہوگی اس کی بیوی کے ساتھ، آپ کھڑے ہیں تاکہ جو مہمان آئے سب سے پہلے اس کی بیگم کو دیکھیں۔ دیکھو جناب میں نے کیسی لڑکی اڑائی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ تو چیختے رہیں گے، روتے رہیں گے، لیکن یہ ضرور ہے قیامت میں یہ نہیں کہو گے کہ ہمیں کسی عالم نے مسئلہ نہیں بتلایا تھا۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم نے پہلے کون سی مان لی ہے کہ اب مان لو گے۔ مجھے اکثر احتلام ہو جاتا ہے تو کسی حکیم کے پاس جا کے دوائی کراؤ۔ اگر کسی آدمی نے بھول کے پہلی رکعت میں سورۃ الفلق پڑھی اور دوسری میں اخلاص، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی وتر پڑھ رہا ہے اور آخری رکعت میں وہ کھڑا ہے یا دعا میں ہے تو اذان ہو جائے فجر کی، کوئی حرج نہیں، ادا ہو گئے۔ آدمی انڈیا میں ہے، زندہ ہے، اس کے لیے عمرہ نہیں ہوتا اور نہ طواف ہوتا ہے، آپ کرے اپنے لیے، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر تعویذ جو ہے، بات یاد رکھو میرا بھائی، وہ جو تمائم آتا ہے نا حدیث میں، تمیمہ جس پر حضور نے سخت بھائی، وہ منکے ہوتے تھے، منکے ڈالے جاتے تھے جیسے شیعہ منکے پہنتے ہیں، وہ حرام ہے۔ اسی طرح یاد رکھو کہ وہ تعویذ جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے وہ شرک ہے، کفر ہے۔ لیکن اگر وہ تعویذ ہے جس میں قرآن و حدیث لکھا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ تبلیغی جماعت میں عام آدمی کو بھی کہتے ہیں کہ بھی تم دین کی بات کرو، تو کہیں گے سکھائیں گے تو سیکھے گا نہ وہ کیا کریں، ہمیں عالم تو پہلے کر رہے ہیں، اس کو تو کہنے کو سکھانا تو اسی کو ہے جو نہیں جانتا، وہی بھی جانا سیکھے گا۔ ایک دن کو غلطی کرے گا، 2 دن کرے گا، 3 دن کرے گا، 4 آخر سیکھ جائے گا۔ تم خود بھی نہیں کرتے ہو، جو کرتے ہیں تم اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے، ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ بھائی چلو وہ عالم کو نہیں بٹھا، تم عالم ہو نا، تم جا کے تبلیغ کیا کرو۔ تمہیں کسی نے منع کیا کہ صرف اعتراض کرتے رہو؟ ان کو جو بھی ملتا ہے وہ کہتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے، چلو کچھ تو سیکھے گا، اور نہیں ہے تو اس کے جو 3 دن 4 دن ہیں وہ تو سنت کے مطابق گزر جائیں گے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، رات کو تہجد میں بھی وہ جگائیں گے، اشراق بھی وہ پڑھے گا، مسجد میں داخل ہونے کا بھی سکھائیں گے، بھی پہلے دائیں پاؤں رکھو بعد میں بائیں پاؤں رکھنا، یہ بھی سکھائیں گے کہ جب داخل ہو تو کیا پڑھنا ہے، نکلنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، یہ بھی سکھائیں گے کہ جب بازار میں جاؤ تو کیا پڑھو، یہ بھی سکھائیں گے کہ نئے شہر میں جاتے ہو تو کیا پڑھو۔ تو اگر وہ سنت کے بے 2-4 بھی سیکھ جائے تو حضور فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو تبلیغ کرو۔ کان امر اللہ قدر مقدورہ، ٹھیک ہے، تو قرآن کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو۔ میں نے عمرہ کیا، کینچی کے ساتھ ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی، ایک بکری دم ادا کرو، آئندہ احتیاط کرو، سارے بال کٹاؤ۔ حرم شریف میں جو قالینیں ہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں اللہ لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ، صرف تمہیں پڑھنا آیا ہے، باقی دنیا سب پاگل ہے، کوئی اللہ نہیں لکھا ہوا، وہم ہے تمہارا۔
یہ پڑھی ہے نہیں، مجھے ڈھونڈ کے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے اللہ؟ جو کوئی بہت زیادہ پڑا ہوا ہو وہ ڈھونڈ لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کریں بیچارے، اعتراض تو کرتے ہیں اور کوئی کام تو ہے ہی نہیں، یہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کیسا ہے، پھول کیسا بنا، یہ کدھر گیا، یہ کدھر، اور کہیں حضرت علی کا پاؤں بنا رہے ہیں، کہیں معراج والا ستون بنا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر میں نے کسی ہوٹل میں کام کرتا تھا، اس میں شراب بھی بکتی تھی، تو اس میں آپ کا کیا گناہ ہے؟ آپ تو نہیں بیچتے تھے نا. اور پھر آپ نے نوکری بھی چھوڑ دی، بہت اچھا کیا کہ حرام جہاں خدشہ ہو وہاں سے بچ گئے. بیجر کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا یہ بیجر کیا ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ہے، اور حنفی مسلک میں ہے کہ کلی کر لے، اس کے منہ کے اندر وہ جو اس کی اثرات ہیں وہ نہ ہے. تہجد پڑھنے کی اللہ توفیق دے، اللہ سب کو توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح معنوں میں نمازی بنائے، صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق دے. اور یاد رکھو، کسی تہجد والے سے دوستی کرو گے تو تمہیں بھی انشاءاللہ تہجد مل جائے گی. اور اگر تم نے ساری رات ڈش پہ بیٹھنا ہے اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھنا ہے اور تم نے فیس بک دیکھنے ہیں اور لوگوں کی ای میلز کھولنی ہیں اور لوگوں کے اکاؤنٹ کو ہیک کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ فرض بھی چلے جائیں گے. جب صبح کا وقت ہوگا تم سو رہے ہوگے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.